یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کے ہاں پسندیدہ بن جائے، اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ جلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹج اور وزن نہیں ہے۔ اللہ جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا۔ عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی، فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔ اس قدر خسارے کی بات ہے۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا، اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اخلاص کے بعد جو دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ دنیا کا قابل سے قابل ترین شخص، صالح سے صالح ترین شخص، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ بھلا کیوں مردود ہے؟ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ نے بھیجی نہیں۔ مخلوق میں سے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی اداؤں اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں۔ بلکہ جب تک ان کی بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس انسان کا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا۔ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، راوی کہتے ہیں میں نے کشتی میں ان کے ساتھ سفر کیا، میں نے سوچا کہ دعا کیا کرتے ہوں گے، میں نے پورے سفر میں سے 2 دعائیں سنی، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ ایک تو اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایک سنت کے مطابق عمل کی توفیق۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ایک شخص نے بنائی، کشتی والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے۔ جس طرح کشتی میں سوار ہونے والے بچے، باقی سب ڈوب گئے۔ سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہی بچیں گے، باقی سب کے سب اپنے زندگی کو خسارے میں ڈال دیں گے اور ان کے اعمال بھی ڈوب جائیں گے۔ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو دیکھیں۔ کسی گزارش جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میرے اور آپ کے عمل میں بس اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے، میرے بھائی، میرے محترم، کسی ملک کے دستور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے جو دستور ہے وہ اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن بھیجا ہے۔ دستور اور کانسٹیٹیوشن کی ایک ایک شق اور ایک ایک آرٹیکل جو ہے وہ 10 مسائل کا حل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میری اور آپ کی زندگی کو رونق دے سکتی ہے، روشنی دے سکتی ہے۔ ہر روز جب تک میں اور آپ اس دستور کو پڑھتے نہیں ہیں تو زندگی کے اندر چارمنگ آتی ہے، زندگی کے اندر سکون آتا ہی نہیں، زندگی بارونق بنتی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ 15 آیات رائے عمر کی ہوتی، اللہ اسے آیت بنا کے نازل کر دیا۔ کیا راز تھا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا، صبح نماز پڑھاتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، گھر داخل ہوتے، سب سے پہلا کام
قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے، اس کی تلاوت کرتے، پھر دنیا کے دیگر امور کو دیکھتے۔ آج یہاں سفید بالوں والے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو عزت دے، ان کو برکت دے۔ ذرا ان سے پوچھئے گا، ان بزرگوں سے، کہ آج سے 30 سال پہلے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی مرد اور عورت کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک قرآن نہیں پڑھتا تھا، اور زندگیوں میں برکت تھی۔ اور آج سوتے وقت بھی آخری کام یہ ہوتا ہے موبائل، اور اٹھتے وقت بھی پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل۔ کہاں سے تربیت آئے؟ چوتھی گزارش جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، بینگ مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اخلاقی رویے اس قدر عالی ہونے چاہیے کہ کافر بھی ہمیں دیکھ کے، ہمارے رویوں کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ یہ بھولا ہوا سبق آخر میں اور آپ کب یاد کریں؟ ایک وہ اخلاق تھا کہ کافر مسلمان ہوتے، ایک آج اخلاق ہے کہ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ کسی بھائی نے بات کر دی تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، احترام ختم ہو جاتا ہے، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہم صحابہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ یہ وہ اقدار ہے، یہ وہ تربیت ہے۔ 10 مبشرہ میں سے ہے عبد الرحمن ابن عوف، عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میرے بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ اور آج اگر کوئی ایسا کسی کو کہہ دے، لو جائے گا کہاں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کہا ہے؟ جی ہاں آپ کو کہا ہے، اور آپ ہی برداشت کرنے کے تیار ہو جاؤ۔ یہ ٹالریٹ کرنا، اس سے اللہ ذوالجلال انسان کو لیڈرشپ عطا کرتے ہیں۔ اخلاق، اپنی زبان میں نرمی، کسی کو عزت دینا سیکھیے، کسی کے دامن کو خوشیوں سے لبریز کرنا سیکھیے، آپ کا دامن کبھی خالی نہیں رہے۔ آخری بات، اگر آپ اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو 5ویں اور آخری بات یہ ہے، میرے بھائی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں توبہ اور دعا یہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت معمول بنا لیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ بات قریب کرنے کے لیے دیانت داری سے بتائیے، 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا مقام ہے؟ وہ فرماتے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جس ہستی کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ تو 100 مرتبہ استغفار کرے، تو مجھے اور آپ کو کتنے مرتبہ کرنا چاہیے؟ سوچئے، اس ہستی کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، جس مجلس میں بیٹھتے اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے، 70 مرہ 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال سے مانگا کریں۔ آپ کام پہ جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کر کے جائیں، اللہ ذوالجلال کا قرب اور محبت اللہ سے طلب کیا کریں۔ اللہ اپنی رضا سب کو عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے روشن چہرے تشریف فرما ہیں ان سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ 5 کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔